والد صاحب کی شہر میں چھوٹی سی دکان تھی جس میں دیگر اشیاء کے علاوہ کچھ اسٹیشنری کی چیز میں قلم کاپیاں وغیرہ ہی رکھی ہوئی تھیں۔ دکان سے گھر کا گزارا چل رہا تھا اور یہ آمدنی کا واحد ذریعہ تھی۔ والد صاحب گھر کے کفیل تھے۔ ہم سب بہن بھائی ان دنوں زیر تعلیم تھے۔ والد صاحب کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے، پھر ناشتہ کر کے دکان پر چلے جاتے اور رزق حلال کی امید پر بیٹھ جاتے۔ قریب ہی لڑکیوں کا اسکول تھا جو چھٹی کے بعد ان سے کچھ نہ کچھ خریدنے آ جاتی تھی۔ وہ اکثر دکان کے سامنے سے گزر کر اسکول جاتی۔ ایک روز ابا جان نے دیکھا کہ ایک لڑکی پریشان سی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے دو آوارہ قسم کے لڑکے تعاقب کرتے اور آوازیں کستے چلے آ رہے ہیں۔ والد صاحب سے رہا نہ کیا، وہ دکان سے باہر آئے اور لڑکوں کو روک کر برا بھلا کہنے لگے۔ اس پر ایک گستاخ لڑکا بولا، بزرگو اپنی راہ لو، یہ آپ کی بچی تو نہیں ہے، پھر کیوں بے حال ہو رہے ہو؟ یہ سن کر ان کو غیرت آئی اور جوتا اتار کر اس کو مارنے کو لپکے۔ تبھی سامنے والی دکان سے کچھ لوگ آ گئے۔ انہوں نے والد صاحب کو پکڑ لیا اور بولے، بٹ صاحب چھوڑیے، ان بدماشوں کے منہ مت لگیے۔ بیچ بچاؤ میں وہ دونوں بدماش بھاگ گئے اور ابو غصے پر بمشکل قابو پا کے دکان پر آ بیٹھے۔ کہنے لگے، میاں عزت سب کی سانجی ہوتی ہے، یہ لڑکی اکثر میری دکان سے کاپیاں وغیرہ خریدتی ہے اور بہت شریف لڑکی ہے۔ تبھی مجھ سے برداشت نہ ہوا، ورنہ میں کسی کے معاملے میں نہیں پڑتا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ ہفتہ گزرا تھا کہ وہ دونوں آوارہ لڑکے اپنے دو اور بدماش ساتھیوں کے ہمراہ آ گئے اور دکان میں گھس کر والد صاحب پر حملہ کر دیا۔ وہ کونے میں بچھے تخت پوش پر نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں تھے۔ انہوں نے پشت سے وار کیا۔ چاقو کافی تیز اور بڑے پھل والا تھا، ان کے دل تک پہنچ گیا اور وہ پل بھر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوسروں کے لیے یہ بلا دینے والا واقعہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو سانحہ جا نکلا۔ اس واقعے نے ہماری بنیادیں ہلا دیں۔ جس گھر کا واحد کفیل چل بسے اور بچے طالب علم ہوں، اس گرانے کے بعد میں کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بھائی ان دنوں ایف اے میں پڑھ رہا تھا اور میں گریجویشن مکمل کر چکی تھی۔ تعلیم اور ملازمت حاصل کرنا گویا جو شعر لانے کے مترادف تھا۔ نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھی تاکہ گھر سنبھال سکوں۔ بہت بھاگی دوڑی مگر ملازمت نہ ملی۔ محلے میں جگہ جگہ پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے تھے مگر تنخواہ اتنی کم کہ اسکول آنے جانے کا خرچہ بھی پورا نہ ہوتا۔ تلاش بسیار کے باوجود ملازمت نہ ملی تو گھر بیٹھ بے بسی اور اسکول کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس طرح کچھ آمدنی کی سبیل نکلی اور 2 وقت کی روٹی دال کے اسباب پیدا ہو گئے۔ یہ وقت ہم نے بڑی مشکل سے کاٹا، یہاں تک کہ بھائی سمد نے تعلیم مکمل کر لی۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں میرے والد کے ایک دوست شہر میں آئے ہوئے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ان کی تعزیت کو ہمارے گھر آ گئے۔ شیخ صاحب والد صاحب کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے اور اب صاحب حیثیت ہو گئے تھے۔ ہمارے مالی حالات دیکھ کر افسردہ ہو گئے اور بھائی کو دفتر آنے کو کہا۔ سمد اگلے دن شیخ صاحب کے دفتر گیا۔ انہوں نے اسے اپنے آفس میں ملازمت دے دی۔ انہی دنوں ہمارے تایا جان جو بے اولاد تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کافی دولت و جائیداد بنا لی تھی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی جائیداد سے کافی حصہ ہم کو مل گیا۔ یوں اچانک ہمارے حالات سدھر گئے۔ جب گھر میں خوشحالی آ جائے تو سبھی کا جی چاہتا ہے کہ خوشیاں منائیں۔ ہماری امی کی خوشی یہ تھی کہ بھائی کی شادی کا سہرا دیکھیں۔ ادھر ہم سمد کی شادی بارے سوچ رہے تھے، ادھر وہ اپنی پسند کے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے مگر بتانے سے ڈرتے تھے کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا۔ میں اپنے بھائی سے پیار کرتی تھی اور اس کی خوشی مجھ کو عزیز تھی۔ ایک دن سمد سے پوچھ ہی لیا کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، میں امی کو راضی کر لوں گی۔ تب اس نے بتایا کہ آپا ایک لڑکی جس کا نام ماہم ہے میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن لڑکی سے بات نہیں کی ہے۔ یوں تو بات چیت ہم کرتے ہیں مگر شادی بارے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ نہیں معلوم وہ رشتہ قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ میں نے کہا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم شیخ صاحب کو درمیان میں ڈال دیں، وہ باس ہیں اور ہمارے مالی حالات بھی اب بہت بہتر ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ لڑکی والے انکار کریں گے، البتہ لڑکی کا رشتہ اگر پہلے سے کہیں طے ہے تو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے امی سے اور انہوں نے شیخ صاحب سے ذکر کیا۔ وہ بولے لڑکی اچھی ہے اور اس کے والد سے میری پرانی جان پہچان ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، لڑکی دیکھ لیجیے اور پھر بات چلاتے ہیں، امید ہے کہ رشتہ مل جائے گا۔ شیخ صاحب نے مجھے اور امی کو ماہم سے ملوایا۔ وہ بہت اخلاق سے ملی اور ہم کو پہلی ملاقات میں پسند آ گئی۔ ہم اس سے شیخ صاحب کے آفس میں ملے تھے۔ بعد میں انہوں نے ہم ماہم کے والد سے بات کی تو انہوں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ لڑکی کے والدین اور ماہم کا گھرانہ ہم کو پسند آیا۔ امی نے رشتے کا معاملہ شیخ صاحب پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہی لڑکی والوں سے مزید بات چیت کی اور ہاں ہو گئی۔ اس کے بعد ماہم نے دفتر آنا بند کر دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں کے گھر کا ماحول ہمارے گھر کی طرح خالصتاً مشرقی تھا۔
वो दिन भी आ गया जब माहम दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। समद भाई तो मारे खुशी के ज़मीन पर पाँव नहीं धरते थे। इनके ख्वाब की ताबीर इनको मिल गई थी, लेकिन माहम के ख्वाबों बारे कोई नहीं जानता था। शादी का दिन तो माम हुआ। रुखसती के बाद हम सब थके हारे रात को जिसको जगह मिली पड़कर सो रहे। शादी का घर था, दूर के मेहमान भी वापस नहीं जा सकते थे। हमने भैया का कमरा दुल्हन की तरह सजा दिया था। शादी की रात समद भाई हुजला अरूसी में गए और अपने हाथों से दुल्हन का घूंघट उठाया। दुल्हन ने इनका हाथ हटा दिया और ऐसे देखा जैसे वो इस सारे तकल्लुफ से बेजार थककर चूर हुई बैठी। तभी इसने कहा, आप बेशक मुझे शरीक हयात कबूल कर चुके हों, लेकिन मैं आपको कबूल नहीं करती। मैं किसी मजबूरी की वजह से यहाँ बैठी हूँ। ये अल्फाज नहीं, अंगारे थे जो मेरे भैया के पुरशौक दिल पर बरस गए। सदा भी सोच रहा था कि क्या जवाब दे। माहम ने मज़ीद गुलफशानी की, मैं आपसे नफ़रत नहीं करती, लेकिन मोहब्बत करना भी मेरे बस की बात नहीं। ये मेरे दिल की मजबूरी है। भाई को अपनी दुल्हन से ऐसी उम्मीद ना थी। माहम को दफ्तर में परख चुके थे, वो गलत किस्म की लड़की हरगिज़ नहीं थी। हमेशा लिए देने रहने वाली, अपने काम से काम रखने वाली और ठीक टाइम से घर पहुंच जाने वाली किस तरह गलत किस्म की हो सकती थी। इसने फिर ऐसा क्यों किया था, वो भी शादी की पहली रात। ऐसी बात करने को तो बड़ा हौसला चाहिए था, और देखने में माहम में इतना हौसला ना था कि माँ बाप से बगावत करती। खावन से बगावत तो और भी दिक्कत तलब मरहला था। तुम अगर मुझसे शादी ना करना चाहती थी तो माँ बाप से क्यों ना इनकार कर दिया, निकाह के वक्त क्यों कबूल कर लिया। माँ बाप से सख्त एहतजाज किया था और निकाह के वक्त भी कबूल नहीं किया था। मेरी जगह मेरी बहन को बिठा दिया और इसने कबूल किया। नाम लिया गया तो मैं कमर बंद करके बैठ रही थी। तो तुम्हारे दस्तखत भी किसी और ने किए होंगे, भाई ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दस्तखत तो वालिद साहब ने डांट टिपट कर करवा लिए थे। आखिर तुम्हारे वालिदैन ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो अपनी इज़्ज़त बचाना चाहते थे और इनकी इज़्ज़त का ख्याल था, तभी तो यहाँ बैठी हूँ। आखिर ऐसे हालात पैदा करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि मैंने किसी से कलाम पाक पर कसम खाई थी। जानती हूँ कि ऐसी शादियाँ दुरुस्त नहीं होती, जानती हूँ, तभी तो हकीकत बता रही हूँ। नई नवेली दुल्हन की बातें सुनकर समद सोच में पड़ गया। ये कैसा अनोखा मजाक था। एक दुल्हन हुजलाए अरूसी में मौजूद अपनी ज़ुबान से कह रही थी कि ये निकाह जाली है। समद भाई सर थाम कर बैठ गए। अब क्या करें? अगर तुम राजी ना थी तो रुखसती कैसे कबूल कर ली और दुल्हन बनकर 16 सिंगार भी करवा लिए, और कहती हो कि तुमने निकाह कबूल नहीं किया। तुम आकिल बालिग हो, पढ़ी लिखी हो, रुखसती पर राजी कैसे हो गई? भाई ने इस्तफसार किया। मैंने बहुत चाहा। वाला साहब रोने लगे। फिर आपकी बहन आई और अपनी बूढ़ी माँ का वास्ता दिया कि देखो माहम, बारात वापस नहीं जाएगी, वरना बेवा माँ ये बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सकेंगी। उन्होंने अपनी लड़कियों को भी तो ब्याना है। हमने तो तरीके से रिश्ता मांगा और आपके वालिदैन ने हाँ की। सब कुछ इस मरहले तक तरीके से हुआ है, तो अब ऐन वक्त पर ये क्या मामला हो गया? अब चाहे शादी कामयाब हो या नाकाम, बेशक बाद में तलाक ले लेना, लेकिन इस वक्त तो रुखसती होगी। हम बरादरी को क्या जवाब देंगे? सो मेरे पास क्या चारा था सवाए इसके कि आप तक पहुंचकर सारी सूरत हाल से आगाह कर दूं। माहम की बातें सुनकर बाई का दिमाग पिघलने लगा। उन्होंने एक जग पूरा पानी का पी लिया, फिर भी इनका गला खुश्क ही रहा। आखिर उन्होंने सवाल कर ही दिया, कौन है वो जिसकी खातिर तुमने इतना कुछ किया? अभी भैया का फिक्रा अधूरा था कि इसने फरमाया, ये मैं आपको नहीं बता सकती। बहरहाल कोई जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था और कलाम पाक पर कसम खाई थी, हम एक दूसरे के सिवा किसी को कबूल ना करेंगे। वो कॉलेज में मेरा क्लास फेलो था जो मज़ीद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चला गया, और मैं वादे के मुताबिक इसका इंतज़ार करती रही थी। शेख साहब ने वालिद को रिश्ते के लिए कहा और उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही हाँ कर दी। मैं सादतमंद बच्ची जिसका चाल चलन दुरुस्त है, भला क्यों इनकार करूँगी? इनको मुझसे इनकार की तवक्का ना थी। बाद में उन्होंने अपनी ज़ुबान की पासदारी की और यही समझा कि मैं नादान हूँ, बिला वजह शादी से घबरा रही हूँ। शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं भी मजबूर हूँ, अपनी कसम की पासदारी भी करनी है। आप मेरी कसम की लाज रख लें। कलाम पाक की कसम बड़ी कसम होती है, वरना आपकी मर्ज़ी है। इस वक्त तो आप मेरे मालिक बना दिए गए हैं और तकदीर मेरे हाथ में नहीं। ये कहकर वो रोने लगी। ऐसे रोता देकर भाई नरम पड़ गए। इस घड़ी माहम इनकी मनचाही महबूबा ही नहीं, इनकी बीवी के रूप में इनकी दुल्हन थी, लेकिन बगौल इनके एक मजबूर लड़की भी थी। खुदा जाने भाई ने ये रात कैसे छत पर टहल कर गुजारी, क्योंकि दुल्हन का कमरा ऊपर था। हमको इस रात की तंग दामनी का पता न चला, क्योंकि भैया और माहम ने किसी को कुछ ना बताया। हस्बे प्रोग्राम सुबह सब तैयार हो गए। कुछ थकन कम हुई तो वलीमे की तैयारी होने लगी। मैं दुल्हन के कमरे में गई। आफरीन है माहम के हौसले पर। इसने किसी को शक भी ना होने दिया कि
وہ گزشتہ رات سے بس نام کی دلہن ہے۔ ہم نے اس ولیمے کے لیے دوبارہ تیار کیا۔ باہر بھائی بھی اپنے دوستوں میں گئے۔ وہ کچھ بجے ضرور تھے مگر جلد ہی انہوں نے اپنی اس کیفیت پر قابو پا لیا اور مہمانوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ ولیمہ کا ہنگامہ ختم ہوا تو سنجیدہ سوال نے میرے بھائی کا دامن تھام لیا کہ اب کیا قدم اٹھایا جائے۔ ماہم سے انہوں نے پوچھا، اب تم ہی بتا دو کیا فیصلہ کرنا ہے، کہو تو ابھی طلاق دے دوں، مگر اپنے اور تمہارے والدین کو اس اقدام سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اس پر وہ خاموش ہو گئی، کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، آپ چند دن بطور مہمان مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں، کیونکہ والدین فوری طور پر مجھے قبول نہیں کریں گے، کہیں اور جا کر میں غیر محفوظ ہو جاؤں گی، دارالامان بھی جانا نہیں چاہتی، تو تم یہاں رہ کر اپنے چاہنے والے سے رابطہ کرو گی؟ بھائی نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں کوئی بات آپ سے چھپا کر نہ کروں گی، میرا اعتبار کیجیے، میں آپ سے جھوٹ بھی نہیں بولوں گی۔ تم آزادی چاہتی ہو تو آزاد ہو جاؤ، تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی ہو تو پھر میرے گھر میں پڑے رہنے کا کیا جواز ہے؟ آخر کب تک میں اس اذیت بری آزمائش سے گزرتا رہوں گا؟ وہ التجائیں کرنے لگی کہ بس تھوڑے دن مجھے رہنے دے، مجھے پناہ دے دے۔ تب بھائی سمد نے انکل شیخ کے نوکری چھوڑ دی اور ایک دوست کے پاس کراچی چلے گئے۔ وہاں انہوں نے دوسری ملازمت اختیار کر لی اور ماہم ہمارے گھر میں ہی رہتی رہی۔ وہ ہمارے ساتھ رہتی رہی، ایک بار بھی میکے نہ گئی۔ سمد بھائی پر ہم کو حیرت ضرور ہوتی تھی کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر گئے تو واپس نہیں لوٹے۔ فون کرتے تو کہتے مجھے چھٹی نہیں مل رہی، نوکری نہیں ہے، درخواست دی ہے، آج کل میں چھٹی مل جائے گی۔ گھر والوں کو بھائی نے اندر کے معاملے سے ابھی تک آگاہ ہی نہ کیا تھا۔ ماہم بھی ہر کسی سے اچھے طریقے سے ملتی، بھائی کا فون آتا تو دوڑ کر جاتی اور بار بار شکریہ کہتی۔ گھر والوں کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ بطور مہمان رہ رہی ہے۔ بہرحال وہ جس کا انتظار کر رہی تھی ان کی شادی کے 4 ماہ بعد آ گیا اور 4 ماہ تک بھائی گھر نہ لوٹے، نہ ہی ماہم میکے گئی۔ وہ لمحہ آ گیا جس کا ماہم کو انتظار تھا۔ ایک دن اس کی ایک سہیلی آئی جس نے کچھ دیر تنہائی میں اس سے بات کی اور پھر چلی گئی۔ اس کا نام فرا تھا۔ اس کے کزن نوشیروان سے ساتھ نبھانے کی ماہم نے اتنی بڑی قسم کھائی تھی کہ اب اس کو توڑنے سے لرز جاتی تھی۔ وہ کینیڈا سے آیا تھا، فرا یہی بتانے آئی تھی اور نوشیروان کا نمبر دے کر گئی تھی۔ ماہم نے فون پر اس سے رابطہ کیا جس وقت وہ بات کر رہی تھی میں برآمدے میں فرش صاف کر رہی تھی۔ ماہم سمجھی ملازمہ ہے، بہرحال جو بھی سمجھی اس نے میرا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ فون پر کہہ رہی تھی، نوشیروان تم نے آنے میں سال بھر دیر کی، میرے والدین نے مجبور کر کے مجھے سمد کے ساتھ بیاہ دیا، میں نے ان کا بہت دل دکھایا، میں مجبور تھی سچ بولنے پر، اب تم آ گئے ہو، جلد بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ مجھے طلاق دینے پر تیار ہے، میں نے ان کو روکا ہوا ہے لیکن ہم ابھی تک میاں بیوی نہیں بنے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی، میرے ہاتھ رک گئے، جلدی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی جہاں فون تھا۔ میں نے دوسرے سیٹ کا ریسیور آہستہ سے اٹھایا، اس میں ایک مردانہ آواز سنائی دی، تم نے اپنے شوہر کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، اب بھی اگر وہ تم کو معاف کر دے تو تم طلاق مت لو، کیونکہ بیرون ملک مستقل رہائش حاصل کرنے کے چکر میں کچھ ایسے حالات میں گر گیا ہوں کہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، لہٰذا مجھ پر بھی قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہے، ہم دونوں کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ تم قسم نہیں توڑنا چاہتی تھی لیکن طلاق لینا بھی ناپسندیدہ امر ہے، اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف کرے، دکھی نہ ہونا، میں تم کو تمہاری بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اور جیسا کہ فرا نے مجھے آ کر بتایا تم بہترین لوگوں میں رہ رہی ہو اور تمہارا شوہر بھی اعلیٰ ظرف انسان ہے، ورنہ ایسی باتیں جان کر کون ایک دن بھی بیاہتا کو پناہ دیتا ہے؟ کوئی اور ہوتا تو گھر میں پناہ دینے کی بجائے اسی وقت چلتا کرتا۔ تو کیا تم اس آزمائش سے بھی نہیں سمجھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنے بہترین شخص کو چنا ہے جس کو تم چھوڑ کر غلطی کر رہی ہو، جبکہ تم کو معلوم بھی نہیں کہ وہاں میں کیسے حالات میں پھنس گیا ہوں؟ بس سوچ لو کہ جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور اس میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، تم حالات سے سمجھوتا کر لو، کینیڈا مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ ماہم نے فون رکھ دیا اور رونے لگی، وہ گھٹنوں میں سر دے کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اسی کو روتا پا کر میرا دل بھر آیا، بے شک وہ مجبور اور سچی تھی مگر شادی شدہ تھی۔ میں اس کے پاس گئی، اسے سمجھانے لگی، ماہم رو مت، دیکھو کچھ اچھی صورت نکل آئے گی، تمہاری نیت اچھی ہوگی تو ثمر بھی اچھا ملے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ جتنے دن سے وہ ہمارے گھر میں تھی بہت تمیز اور اخلاق سے رہی، امی کا ادب کرتی تھی اور ہمارے گھر میں پیار سے رہتی تھی، ہم کو بھی اس کے ساتھ انسیت ہو گئی تھی۔ 4 ماہ میں اس نے اس گھر کے در و دیوار کو اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تصور کر لیا تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس گھر کی 4 دیواری میں اس کے لیے تحفظ اور عزت برا مقام موجود تھا۔ وہ اس گھر کی بہو تھی لیکن اب اس کی حالت بری تھی۔
یہ آخری ٹھکانہ بھی عارضی تھا۔ والدین نے تو رخصت کرتے وقت کہہ دیا تھا کہ اب خاوند کے گھر کے علاوہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور بتا دیا کہ میں نے تمہاری اور نشیروان کی گفتگو سن لی ہے۔ اس کے بعد ماہم نے بھی مجھے سارا حال بتا دیا جو اب تک ہم سے چھپا ہوا تھا۔ امی نے صمد بھائی کو فون کر کے فوراً آنے کو کہا۔ معاملہ کھل چکا تھا۔ آفرین ہے میرے بھائی کے حوصلے کی، انہوں نے پھر بھی ماہم کو اختیار بخش دیا۔ چاہو تو طلاق لے لو، نہیں چاہتی تو یہ تمہارا گھر ہے، عمر بھر یہاں رہ سکتی ہو، بشرطے کہ کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا اور دل سے مجھے اپنا شوہر تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر قبول کے الفاظ نہیں کہے تو دوبارہ کہے جا سکتے ہیں۔ دونوں باتیں ماہم بھابھی نے قبول کر لی اور بھائی نے اس مجبور کو پھر اپنے گھر سے نہیں نکالا۔ آج بھی وہ ہماری بھابھی ہے، ان کو ہم سے ویسا ہی پیار ہے جیسا ہم کو ان سے ہے، کیونکہ ان میں وہ ساری خوبیاں جو اچھی خواتین میں ہوتی ہیں۔ شکر ہے خدا نے ہم کو ان ظالموں میں شامل ہونے سے بچا لیا اور ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے جو سچ بولنے کی سزا بھابھی کو دے کر عمر بھر کے لیے ان کو برباد ہونے دیتے۔